بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اپنے سپر ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، پاکستان کی عوام کیا سننا چاہتی ہے اسی کے اوپر ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کی وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں عمران خان صاحب نے اپنی قوم سے ایک پرزور اپیل کی ہے کہ کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کرونا کی بیماری کو ہم کیسے بھگا سکتے ہیں۔ تو میں جو آج آپ سے بات کروں گا، آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے، اور وہ اس لیے سننی ہے کہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم لوگوں پہ ہے، آپ سب پہ ہے کہ اگر ہم اب احتیاط کر لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے۔ لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے۔ پہلے تو ایک چیز سمجھیں کہ جو میں یہ بھی آپ کو بار بار یہ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن کرتا ہے ایک ملک، تو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرونا وائرس ملک میں ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تیزی سے کرونا وائرس ایک ملک میں پھیلتی ہے، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، یہ کلپ آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی آپ نے سیریس طریقے سے نہیں دیکھا کہ وہ اس بیماری کو سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام سننا کیا چاہتی ہے؟ اب اس کے بارے میں ضرور آپ کے ذہن میں شوق ہوگا کہ پاکستان کی عوام کیا سننا چاہتی ہے۔ تو میرے دوستو، پاکستان کی عوام لچھے دار باتیں سننا چاہتی ہے۔ پاکستان کی عوام حقیقت سننا ہی نہیں چاہتی۔ پاکستان کی عوام سنسنی خیز خبریں، جس میں ریپ کی خبریں ہوں، زیادتی کی خبریں ہوں، بم دھماکوں کی خبریں ہوں، اس طرح کی خبریں سننا چاہتی ہے پاکستان کی عوام۔ خوش آمدی خبریں ہوں کہ جب ہماری ٹیم کھیل کے میدان میں کوئی میچ جیت جاتی ہے تو اس کو کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ ہار جاتی ہے تو پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، ایون کہ ان کو گندے گندے انڈوں اور گندے گندے ٹماٹروں سے استقبال کرتی ہیں۔ کیا یہی قوم ہوتی ہے؟ ہم اس کو قوم کہہ سکتے ہیں؟ ان کو سبز باغ دکھائی جائیں، وہ خبریں سننا چاہتی ہے پاکستان کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، کتنے شریف النفس انسان ہیں، کتنے بھولے انسان ہیں، جو کہتے ہیں یہ میری قوم ہے اور مجھے امید ہے اس قوم سے۔ مجھے تو یہ قوم کہیں سے نظر نہیں آتی۔ میں تو اس قوم کو کسی اینگل سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے سامنے جھوٹ بولو تو ٹھیک ہے، لیکن سچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کچہری میں جا کے کہتے ہے کہ میری یہ آپ رپورٹ درج کروائیں اور یہ سچی رپورٹ ہے، اس کی سچی بات پہ کوئی آدمی ایکشن ہی نہیں لیتا، لیکن وہی بندہ الٹے پاؤں دوبارہ جائے اور ان کو پیسے دے اور اپنی کوئی غلط رپورٹ کرا دے تو وہ اس کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں۔ تو کیا میں اس کو قوم سمجھوں؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ، جو ان جتھوں کو قوم سمجھتے ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ قوم سے نہیں بلکہ جتھوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب سے کرونا کی بیماری ہمارے ملک پاکستان میں آئی ہے، نہ جانے کتنے خطاب کر چکے ہیں عمران خان صاحب، اور ہر خطاب میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ کرونا کی بیماری ایسی بیماری ہے جو ماسک پہننے سے، گلوز پہننے سے اور سینیٹائزر کے استعمال سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بڑے ڈیپلی انداز میں انہوں نے اپنی قوم سے خطاب بھی کیا، سمجھایا بھی۔ پھر بھی اس قوم نے اس کے رد عمل میں کیا کہا، یہ آپ نے ویڈیو میں سن لیا ہے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے اس کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اتنی بار خطاب کر چکا ہے اور ہر خطاب میں اس نے اپنی قوم سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری اس قوم کو اس ناگہانی آفات سے بچایا جائے۔ اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا ہے، 12,000 روپیہ فی خاندان کو بھی پہنچایا گھر میں۔ اس کے باوجود آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم نہیں ہے، یہ جتھے ہیں۔ کیا یہی قوم ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ آٹا سستا کرتی ہے تو مل مالکان گندم ہی روک لیتے ہیں، آٹا ہی روک لیتے ہیں، آٹا ملتا ہی نہیں ہے دکانوں سے؟ اور اسی طرح جب گورنمنٹ پیٹرول کے ریٹ کم کرتی ہے تو پیٹرول پمپوں سے پیٹرول غائب ہو جاتا ہے۔ کیا یہی قوم ہوتی ہے کہ جب دوائیں گورنمنٹ سستی کرتی ہے تو ڈاکٹر روڈوں پہ آ جاتے ہیں، نرسیں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں؟ کہ یہی قوم ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ سکولوں کی فیسیں کم کرتی ہے تو یہ ادارے جو تعلیم کے ہیں یہ بند کر دیتے ہیں؟ غریب کے لیے ایک ایک پل مشکل ہو جاتا ہے گزارنا۔ کیا عمران خان صاحب اسی کو قوم کہتے ہیں؟ بھولا بادشاہ ہے عمران خان صاحب۔ جن جن ملکوں میں عمران خان صاحب رہے ہیں وہاں تو قومیں ہیں، وہاں جتھے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان جتھوں کو قوم کہنا، میں سمجھتا ہوں ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ وہ قوم ہے جو دودھ میں ملاوٹ کرتی ہے۔ دودھ ایک ایسی خوراک ہے جس کو بوڑھا، بزرگ، بچہ، جوان سب استعمال کرتے ہیں، بیمار لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، آپ اس کو قوم کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی معصومیت پہ کیا کروں؟ کتنے معصوم ہیں ہمارے وزیر اعظم؟ ان جتھوں کو قوم کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک بریانی کی پلیٹ کھا کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور مافیا کو ووٹ دے کے آتے ہیں اور پھر اگلے 5 سال ان کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، بھوک ناچ رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ ان کی گاڑیوں کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو وزیر اعظم صاحب قوم کہتے ہیں اور ان سے خطاب کر کے ان سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ میں کیسے مان جاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ اس قوم کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانی، میں کتنے ٹائم سے دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب بار بار اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی دوسرے ملک میں کسی بھی سربراہ نے اپنی قوم سے اتنی بار خطاب کیا ہو اور صرف ایک ہی رٹ لگائی ہو کہ آپ لوگ اپنی جان کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنا خیال کریں، اپنی فیملی کو مصیبت میں نہ ڈالیں؟ میرے دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں بتاتا ہوں ہم کون سی قوم ہیں۔ ہم ڈنڈے کی قوم ہیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں
ہم ڈنڈے کی قوم ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر ڈنڈا برسایا جائے۔ ہمارے ساتھ جو پیار سے بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم تو وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ایسے لہجے میں کوئی بندہ بات کرے تو ہم تو اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا ذاتی فائدہ ہے، اس میں فائدہ عمران خان صاحب کا ہے، جو ہمیں بار بار کہتا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرو، ماسک پہنو، گلوز پہنو۔ اس میں ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس میں سارے کا سارا جو فائدہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا ہے۔ نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم ایسی بات نہیں سمجھیں گے آپ کی۔ ہمارے ساتھ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ اپنی پولیس کو حکم دیں، بلکہ پولیس کو نہ دیں بلکہ آپ فوج اتاریں۔ ہماری چیکنگ کے لیے فوج کا ہونا بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ فوج رشوت نہیں کھاتی، پولیس رشوت کھاتی ہے۔ پولیس 1500 روپے لے کے چھوڑ دیتی ہے۔ آپ فوج کا استعمال کریں اور فوج کو آپ کہہ دیں کہ وہ ہمارے ساتھ قوم کی طرح بات نہ کریں بلکہ جتھوں کی طرح بات کریں۔ قوم تو وہ ہیں جہاں آپ رہ کے آئے ہیں دوسرے ملکوں میں، جو انسانیت کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم تو ڈنڈے کی بات سنتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرح بات نہ کریں بلکہ آپ ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرح بات کریں جس طرح پہلے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کسی نے بھی اتنی عزت سے بات نہیں کی، تبھی ہمیں برا لگتا ہے یہ آپ کی باتیں، تبھی ہم آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ ڈنڈے کی زبان استعمال کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی جب روڈ پہ نکلتا ہے، آپ دیکھو، جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا، جس نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، اس کو وہیں پہ ڈنڈے مارنے شروع کر دو، اس کو تھانے میں بند کرو، اور کم از کم 90 دن کے لیے بند کر دو، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ تب دیکھنا اس کا کیسا رزلٹ آتا ہے۔ آپ تو بولے بادشاہ ہو، آپ تو بہت اچھے لوگ ہو۔ آپ نے جس طریقے سے اپنی ملک کی قوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی ہے، یہ تو بن ہی نہیں سکی۔ یہ تو پٹواری ہیں جو بریانی کی پلیٹ کھا کے پورے 5 سال اگلے بیچ دیتے ہیں۔ یہ تو جیالے ہیں۔ اب سندھی مانو کیا سمجھے؟ جو سندھ میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، اس کو کیا پتہ سینیٹائزر کیا ہے، ماسک کیسے لگانا ہے، میں نے اپنے خاندان کی بچت کیسے کرنی ہے۔ وہ تو یہی بات کر کے ٹال دے گا کہ وزیر اعظم کو کیا پتہ۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شیشے کے گھر میں رہتا ہے، وہاں پہ کوئی سینیٹائزر، کوئی ماسک، کسی قسم کی اگر احتیاط نہ بھی کی جائے تو وہاں کرونا پہنچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میں اور آپ روزانہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنی مزدوریوں کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد کرونا گھوم رہا ہوتا ہے۔ نہ پہنو، نہ سمجھو ہماری باتیں، وزیر اعظم کی باتیں نہ سمجھو، ہماری باتیں نہ سمجھو، مارکیٹوں میں جاؤ۔ تب تک آپ نہیں سمجھو گے جب تک تمہارے گھروں سے لاشیں نہیں اٹھیں گی۔ جی میں جانتا ہوں، چونکہ میں پاکستانی ہوں، وزیر اعظم پاکستانی ضرور ہے لیکن وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ ہم لوگ اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، جب تک ہمارے گھروں سے لاشیں نہیں اٹھیں گی تب تک ہم نہیں مانیں گے کہ کرونا ہے۔ اگر یہ بات میری کسی کو بری لگ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے سوچیں۔ اگر نیگیٹو طریقے سے سوچیں گے تو آپ کو میری باتوں پہ غصہ آئے گا، لیکن آپ پازیٹیو اگر ان باتوں کو لیں گے تو آپ کو غصہ نہیں بلکہ آپ کو ایک اچھا میسج میں دے رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خطاب تو سنتے ہیں لیکن عمل 1% بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا نقصان ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا اور ہماری فیملی کا ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں اس بات کو تو آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو جائیں بھاڑ میں، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔